السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ ارشد ہے اور میں ادھر میگا میڈیکل ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں۔ آج جو میرا ایم ہے آپ لوگوں کو یہ بتانے کا، بڑا پرانا ٹاپک ہے لیکن ہر دفعہ پیشنٹس ہمارے نئے ہوتے ہیں، ینگ بچیاں ہوتی ہیں جو کہ بیاہی جاتی ہیں، خاص طور پہ جن کے پہلے بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پریگنینسی ہمیں کس طرح ڈائگنوز کرنی ہے، کیسے چلنا ہے اور کتنی وزٹس ہم نے ڈاکٹر کے ساتھ کرنی ہے اور کتنی فریکوینٹلی کرنی ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ ایک بڑا سمپل سا ٹاپک ہے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں ان کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ جب بھی آپ کے ریگولر سائیکلز ہوتے ہیں بچیوں کے، جس طرح پیریڈز ریگولر ہوتے ہیں، ایک مہینے کے بعد آتے ہیں، شادی کے بعد جب پیریڈز آپ کے ڈیلے ہوتے ہیں، کچھ دن اوپر ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا ٹیسٹ جو کہ سب سے کنوینئنٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے یورین فار پریگنینسی ٹیسٹ۔ وہ آپ ایزیلی گھر میں کر سکتی ہیں، ارلی مارننگ سیمپل، اس کے پیریڈز آپ کے اوور ڈیو ہوتے ہیں 2 سے 3 دن کے بعد آپ یہ کر سکتی ہیں، اور جب اس پہ 2 لائنز آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریگنینسی پازیٹیو ہے۔ جب پریگنینسی پازیٹیو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے دن کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ تو اٹ از ویری سیف ٹو گو ٹو اے ڈاکٹر آفٹر 2 ویکس۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ 2 ہفتے کے بعد پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو ہونے کے 2 ہفتے کے بعد جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکٹر کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کا بیبی جو آپ کی پریگنینسی ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا ٹیسٹ جو ہے اس کے پریگنینسی ٹیسٹ کے علاوہ ایک وہ ٹیسٹ ہے جو کہ بلڈ میں کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ جو پریگنینسی ٹیسٹ میں آپ کو میں نے بتایا، یہ تو 2 سے 3 دن اوپر ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جو پریگنینسی ٹیسٹ جو بلڈ میں ہوتا ہے، جسے ہم عام زبان میں سیرم بیٹا ایچ سی جی کہتے ہیں، یہ آپ کا ایون پیریڈز آنے سے پہلے 2-4 دن پہلے بھی اگر کریں تو وہ پریگنینسی ہو تو وہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، اور یہ مور اتھینٹک ہے، مور ریلائبل ہے۔ اب جب بچی جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس تو اس کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہے اس کو فولک ایسڈ دیتے ہیں۔ فولک ایسڈ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ بچے کو ایب نارمیلٹیز سے بچاتی ہے، جسمانی نقائص سے بچاتی ہے، اور وہ آپ نے انیشلی 3 منتھس ضرور کھانی ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ ساتھ ہی اپنے فولک ایسڈ شروع کر دیا کریں، تاکہ پریگنینسی ہونے سے پہلے ہی ان کی فولک ایسڈ کی لیولز ٹھیک ہونے چاہیے باڈی میں۔ جب آپ کی فرسٹ وزٹ ہو جاتی ہے، آپ کے سیک آ جاتا ہے، اس کے ساتھ بیبی کی ہارٹ بیٹ اور بیبی آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے ہر منتھلی وزٹس کرنی ہوتی ہیں، مہینے میں 1 دفعہ اپنی گائنیکالوجسٹ کو، اور وہ پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتی رہتی ہے، آپ کی گروتھ بیبی کی دیکھتی ہے، آپ کو جو میڈیسنز انہوں نے دینی ہے ان کو دیکھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹیسٹ ایڈوائز کرتی ہیں۔ بیسیکلی جو آپ نے انیشلی 4-5 ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، ایک آپ کا بلڈ سی پی ہوتا ہے، ایک آپ کا بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک آپ کا بلڈ گروپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ 3 انیشیل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یوریناری ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ آپ نے کروانے ہوتے ہیں ایز بیس لائن انویسٹیگیشنز۔ اور 3 منتھس کے بعد ڈاکٹر آپ کو فی فال جو آئرن کی ٹیبلٹس ہیں وہ سٹارٹ کر دیتی ہیں، لائک فی فال ویٹ ہے یا اور آئبریٹ فالک وغیرہ ہیں، یہ میڈیسن سٹارٹ کر دیتی ہیں تاکہ آپ میں فولاد کی کمی نہ پیدا ہو، اور ساتھ ہی آپ کو کیلشیم بھی دینا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک بات جو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بتاتی چلوں کہ فولاد کی دوائی اور کیلشیم کی دوائی آپ نے اکٹھے نہیں کھانی، اور جو میڈیسنس ہیں وہ آلویز ٹیک ود دا واٹر ناٹ ود دا ملک۔ یہ بات کرنے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دودھ نہیں لینا، آپ نے بالکل اپنی کیلشیم سپلیمنٹس کو اور دودھ کی سپلائی کو اچھا رکھنا ہے، ڈیری پروڈکٹس اچھے رکھنے ہیں، لیکن صرف ان میڈیسنس کے ساتھ آپ نے دودھ سے نہیں لینی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 20 ہفتے پہ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتی ہے انوملی اسکین۔ انوملی اسکین جو ہوتا ہے وہ بچے کی جسمانی ساخت دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، بڑا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جو کہ ریڈیولوجسٹ کرتے ہیں کسی بھی اچھے ڈپارٹمنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹر بتاتی جاتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے بلڈ پریشر کا دھیان کرنا ہے، اپنی شوگر کا دھیان کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے بچے کی فیٹل موومنٹس جو ہیں وہ تقریباً 20 ہفتے پہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ان کا لک آفٹر کرنی ہوتی ہے، اور وہ دن میں 15 سے 20 دفعہ حرکت ضرور ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم حرکت ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کو بتانا چاہیے، اور اس کو آپ کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ وجائنل ڈسچارجز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا ہے، یا کوئی اور پریشر سمٹمز ہے وہ بھی آپ نے اپنی ڈاکٹر کو ضرور بتانا ہے۔ اور 32 ویکس تک آپ نے جو ہے وہ انجیکشن ٹیٹنس، اور اس کے 1 مہینے کے بعد دوسرا انجیکشن ٹیٹنس آپ کو لگ جاتا ہے، اور یہ 2 ٹیکے ہوتے ہیں جو تشنج کے بچاؤ کے لیے انجیکشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ جب آپ کے 8واں مہینہ شروع ہوتا ہے، یعنی عام زبان میں اگر میں بات کروں تو آپ کے 32 ویکس ہو جاتے ہیں، تو آپ نے 2 ویکلی چیک اپ کروانا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے لاسٹ منتھ میں 9th منتھ میں 1 ویکلی چیک اپ کروانا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی بہت اچھی اینٹی نیٹل کیئر بھی ہو جاتی ہے، آپ کی کوئی اگر پرابلم ہو تو وہ ڈاکٹر کو پتہ بھی چل جاتی ہے، اور آپ کی پریگنینسی بڑی اسموتھلی چلتی ہے۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔